بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عزیر ہوں۔ 12 جنوری 2026 سوموار کا دن امریکہ ایران کی جنگ کو لے کر تازہ ترین تفصیلات آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جہاں پر ایک جانب امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اگلے 24 گھنٹے اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ منگل کے دن ٹرمپ نے اپنی اہم ترین کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے جس میں ان کو بریفنگ دی جائے گی اور پھر ایران پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی آفیشلز ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ٹرمپ اور امریکہ جو ہے وہ اسی ہفتے ایران پر ایک بہت بڑا سٹرائک جو ہے یہ بہت بڑا حملہ لانچ کریں گے۔ تو وہیں پر دوسری جانب آج ایران کو غیبی مدد حاصل ہو گئی ہے اور ایران کی جانب سے حملے سے پہلے حملہ کیا گیا ہے جس سے اس وقت واشنگٹن کے در و دیوار ہلا دیے ہیں۔ پورے کا پورا امریکہ اس وقت لرز کر رہ چکا ہے اور اہم ترین ٹارگٹ ایران کی جانب سے اڑا دیا گیا ہے۔ کیا تفصیلات اس حوالے سے بتائی جا رہی ہیں، یہ مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنے سے کوئی بات نہیں بلکہ خبریں، کوئی انالیسز نہیں آپ کے سامنے رکھا جائے گا بلکہ خبریں دی جائیں گی، آپ کو اندازہ ہو کہ جنگ کس نہج پر جا کر کھڑی ہو چکی ہے اور پھر امریکی فوج کا جو آپریشن ہے اس کا دھڑم تختہ ہوا ہے۔ جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد اور اپنی رائے کا اظہار کرنا آپ نے نہیں بھولنا ہے۔ جناب، رات کو ایک خبر چلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے امریکہ ایران کے اوپر جو ہے وہ سٹرائک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ منگل کے دن وہ اپنی کابینہ کا اہم اجلاس بلائیں گے، اپنی فوج کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں ہے کہ کسی بھی وقت وہ آرڈرز دے سکتے ہیں۔ اور پھر العدید ایئر بیس سے جو ہے B-52 بامبر سیارے جو ہیں انہوں نے رات کو اڑان بھری اور وہ کوئی جو ہے وہ نظر آئے العدید ایئر بیس سے اڑتے ہوئے B-52 بامبر سیارے جن سے ایران کے اوپر سٹرائک کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایران کا ساحلی علاقہ ہے جو ساؤدرن ایران ہے وہاں پر بھی MQ-4 سے ٹرائٹون ڈرونز جو ہیں ان کی نیول فورسز کے امریکہ کے وہ دیکھے گئے جو کہ سرویلنس ڈرونز ہیں جو کہ انٹیلیجنس گیدر وہاں پر کرنے گئے تھے۔ تو اس سے نظر آیا کہ مشرق وسطیٰ میں انتہائی غیر معمولی پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے، ٹرمپ صاحب کبھی بھی یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے وہ نپٹا دیں گے۔ اب میں آپ کو جو خبریں آگے دینا چاہتا ہوں کہ حملے سے پہلا جناب حملہ ہوا ہے اور ایران کو جو غیبی مدد حاصل ہوئی ہے، ایران نے جو اس وقت تباہی پھیر کر رکھتی ہے یہ کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یعنی کہ ایران نے وہ کر دیا ہے دنیا کا کوئی اور ملک جو ہے وہ نہیں کر سکا، جو رشیا چائنا ڈائریکٹلی نہیں کر پائے وہ ایران نے جناب کس طرح سے کر دیا ہے، اہم ترین ٹارگٹ اڑایا ہے۔ ایک سٹرائک کی گونج ہے جس نے واشنگٹن کو جناب اس وقت لرزا کر رکھ دیا ہے۔ خبر ہے کہ ایران نے امریکہ پر جو خطرناک قسم کی سٹرائک کی ہے اس میں جو سٹار لنک کا انٹرنیٹ تھا، یعنی کہ ایران کی جانب سے پہلے انٹرنیٹ کو بند کیا جاتا ہے، مکمل طور پر انٹرنیٹ بند تھا، موبائل فون سروسز بند تھی، ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر جو اینٹی رجیم پروٹیسٹ شروع ہو گئے تھے جس کو غیر ملکی طاقتیں بیک کر رہی تھیں۔ رضا پہلوی شاہ ایران کے بیٹے وہ اس کو دیکھ رہے تھے اور وہاں پر رجیم چینج آپریشن کے لیے جو ایک پورا جال بچھا دیا گیا تھا کہ لوگوں کو باہر نکالا گیا، پھر امریکہ وہاں پر سٹرائک کرے گا، آیت اللہ خامنہ کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ بیسیکلی پلان یہ تھا ان پروٹیسٹرز کے ذریعے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اب ایران نے کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے انٹرنیٹ بند کر دیا اور پھر جو سٹار لنک کا انٹرنیٹ تھا امریکہ نے وہاں پر وہ پہنچانا شروع کر دیا کہ سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ کنیکٹ ہوگا اور جو ویڈیوز ہیں وہ پھیلنا شروع ہوئی۔ ظاہرہ انٹرنیٹ تو بند تھا تو پھر ایران کے اندر جو پروٹیسٹ چل رہے تھے وہ ویڈیوز کہاں سے جاری ہو رہی تھیں، اس پر ایک اہم ترین سوال اٹھا کہ لوگ کیسے شیئر کر رہے تھے، وہ جو جن کے پاس سٹار لنک کا انٹرنیٹ تھا ایران کے اندر وہ وہاں تک کیسے پہنچا اور لوگوں تک کیسے پہنچا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایجنٹ سے جو ابھی بھی ایران کے اندر موجود ہیں، تو ایران نے آج کیا یہ ہے کہ سٹار لنک کا انٹرنیٹ جو ہے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ 80% تک سٹار لنک کے انٹرنیٹ کو ایران نے اس پر سٹرائک کی ہے، اس کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ترین جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے جس نے اس وقت امریکہ سے لے کر اسرائیل تک، تل ابیب تک جو ہے وہ ہر طرح سے لرزا کر رکھ دیا ہے کہ ایلان ماسک کا یہ سٹار لنک کا انٹرنیٹ جو سیٹلائٹ کے ذریعے چلتا ہے اس کو بند کرنا یہ امریکہ اور روس نہیں کر پائے، لیکن ایران نے کس طرح سے کر دیا ہے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اور یہ رجیم چینج آپریشن کا جو پہلا حملہ تھا جو کہ ٹرمپ نے رات بھی اعلان کیا کہ انہوں نے آن لائن پروٹیسٹرز کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، تو وہ آن لائن سپورٹ کیا ہے کہ سٹار لنک کے انٹرنیٹ وائسز وہاں پر خفیہ طور پر پہنچائی جا رہی تھی اور وہ آن لائن ان کی مکمل طور پر پلاننگز ہو رہی تھی۔ تو یہ انٹرنیٹ بند کرنا بتاتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کا پہلا مرحلہ
جو ہے امریکہ کا ناکام ہو چکا ہے اور اب امریکہ اور اسرائیل دوبارہ اٹیک کریں گے ایران کے اوپر. یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ طے ہو گئی ہے. اب یہ سب کے پیچھے کیا ہے؟ ظاہر ہے ایران کے پاس تو اتنی کوئی کہیں کہ ہائی فائی کوئی ٹیکنالوجی تو موجود نہیں ہے. ان کو پھر کس طرح سے انہوں نے اسٹار لنک کے انٹرنیٹ کو اڑا کر رکھ دیا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی رشیا اور چائنا نے ان کی بیک اینڈ کے اوپر مدد کی کہ آپ یہ سارا کام کریں تاکہ آیت اللہ خامنائی جو ہے اس کی رجیم کو بچایا جا سکے, ان کا تختہ ہونے سے بچایا جائے, کیونکہ چائنا کے بہت بڑے سٹیک ہیں ایران کے اندر, اور اگر وہاں پر بھی رجیم چینج آپریشن ہوگا تو چائنا کا پیسہ وہاں پر ڈوب جائے گا اور پھر ان کی جو سٹیکس ہیں وہ خطرے کے اندر پڑ جائیں گے. تو لہٰذا چائنا نے بھرپور قسم کی مدد کی ہوگی خفیہ طور پر ایران کی اسٹار لنک کے انٹرنیٹ کو کٹ کرنے کے لیے. تو اب مکمل طور پر اسٹار لنک کا انٹرنیٹ تو وہاں پر بند ہونے جا رہا ہے, اور دوسری جانب امریکی فوجی آپریشن جو ہے کس طرح سے اس کا دھڑم تختہ ہوا ہے, اور حملے سے پہلے حملہ تو ہو گیا کہ اب یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھا کہ اسٹار لنک کا انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا, باقی انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا. اب ہوگا کیا جناب؟ خبر آ رہی ہے ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی کی طرف سے, ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سچویشن از انڈر کنٹرول اینڈ انٹرنیٹ ایکسس ول بی ریسٹورڈ سون. انہوں نے کہا کہ اب سچویشن ہمارے کنٹرول میں آ گئی ہے. پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, مکمل طور پر آؤٹ آف کنٹرول تھی نا, کہ سپریم لیڈر جو ہے اس کے کمپاؤنڈ کے اندر گھسا گیا, اس کی ریزیڈنسی جو ہے اس کو جلانے کی کوشش ہوئی, پھر گورنر ہاؤسز جو ہے ان کو جلایا گیا, سرکاری بلڈنگز کو جلایا گیا, بڑی خطرناک قسم کی سچویشن تھی, اور پھر سیکورٹی فورسز کے 209 لوگ جو ہے مارے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ پروٹیسٹرز میں سے بھی ہزاروں لوگ مارے گئے ہوں گے. تو صورتحال تو ایران کے اندر بڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ کنٹرول کے اندر آ گئی ہے اور انٹرنیٹ کو فوری طور پر اب ریسٹور کر دیا جائے گا. اگلی خبر سنیں, بریکنگ نیوز, ایران سیز اٹس ریڈی فار وار بٹ آلسو فار ڈائیلاگ. کہا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کچھ رابطہ ہوا ہے مذاکرات کے حوالے سے. ایران نے یہ کہہ دیا کہ مذاکرات ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن مذاکرات کو ہماری جو ہے وہ کمزوری نہ سمجھا جائے, اور ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. یہ پیغام بھی ایران کی جانب سے جو ہے پہنچایا گیا ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ رجیم چینج آپریشن کرنے کے لیے جس طرح سے امریکہ نے مکمل طور پر جال بچایا, اپنے ملٹری ایسٹس جو ہے ڈپلوائے کر دیے مڈل ایسٹ کے اندر, ادھر سے اسٹار لنک کا انٹرنیٹ اور پھر آن لائن سپورٹ بھی, اور پھر ٹرمپ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ایران پر سٹرائک کرنی ہے, اور جو مظاہرے ہو رہے تھے جن کو بیک کیا جا رہا تھا اس رجیم کے خلاف, تو اب ایران میں بیرونی مداخلت کے خلاف اور سپریم لیڈر کے حق میں بڑے مظاہرے شروع ہو چکے ہیں. یعنی کہ کایا پلٹ گئی ہے, پہیا الٹا گھومنا شروع ہو گیا کہ وہ پہلے احتجاج استعمال ہو رہے تھے آیت اللہ خامنائی کے خلاف, اب بیرونی مداخلت ہوئی ہے. یعنی کہ وہ جو مظاہرے تھے وہ بیرونی مداخلت کے ذریعے شروع کروائے گئے تھے. تو اب ایران کے اندر اس بات پر احتجاج ہو رہا ہے کہ امریکہ کی مداخلت اور دیگر غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت اس کے خلاف اور سپریم لیڈر کے حق میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں. تو اب امریکہ کا رجیم چینج آپریشن مکمل طور پر ایران نے وائپ آؤٹ کر دیا, اس کو ناکام کر دیا ہے, جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. کیونکہ کہا جا رہا تھا نا, اسرائیل نے کہا کہ اسی ہفتے امریکہ نے اسٹرائک کرنی ہے. یہ ساری کی ساری اسٹرائک جو ہے وہ اس کے اوپر پانی پھر گیا. ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اٹ ڈزنٹ وانٹ اے نیو وار, ہم نئی جنگ نہیں چاہتے, بلکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہماری فوجیں اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر ہیں, اور ہم جو ہیں بتا رہے ہیں کہ ہم اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیک ہوا تو ہم بھی آپ کی ملٹری بیسز کو اڑا دیں گے, ہم بھی آپ کے لڑاکا ہتھیاروں کو اڑائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک نئی جنگ کے لیے تیار ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہائی رسک ہے اس جنگ کا, امریکہ اور اسرائیل ہمارے اوپر سٹرائک کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار ہیں, ہمارے ساتھ اگر آپ ڈائیلاگ کرنے ہیں تو آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. تو یہ اب تک کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے. لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.